रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ओ व्हाट इज़ दैट साउंड। ये एक पोइम है, एक बैलेड है जो W.H. ऑडन ने लिखी है। आज की इस वीडियो में हम इस पोइम की पब्लिकेशन देखेंगे, मीटर, राइमिंग स्कीम, स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसकी थीम्स को देखेंगे, टून को देखेंगे, सेंट्रल आइडिया को देखेंगे, साथ साथ इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी करेंगे, समरी को भी देखेंगे और लाइंस जो इसकी होती हैं उसको उर्दू में, हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे ताकि ये पोइम हमें थॉरली समझ आ जाए। साथ साथ हम मीटर को भी प्रूव करेंगे, लिटरेरी डिवाइसेस को भी देखेंगे। पर आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखा दूं। ये मेरी वेबसाइट है www.bseln.com। इसके ऊपर लिटरेचर से रिलेटेड बेइंतहा टॉपिक्स ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर कोई आपको टॉपिक सर्च करना है तो आप यहाँ पे उसे सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मौजूद है वो है पास्ट पेपर। ये इंग्लिश के किस तरीके से पास्ट पेपर आते हैं वो सेमेस्टर वाइज मौजूद हैं, आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेरा यूट्यूब पे चैनल है जिसके ऊपर लिटरेचर से रिलेटेड बेइंतहा वीडियोस मौजूद हैं, लेक्चर्स मौजूद हैं। और कमाल की बात यह है कि हर वीडियो का जो नोट्स हैं वो इन्हीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आज की भी जो हमारा टॉपिक है ओ व्हाट इज़ दैट साउंड, इसके जो भी नोट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी वो एक लिंक की सूरत में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक नोट्स PDF का। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे जो कि ये है और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे इंशाल्लाह। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। पोइम की तरफ जाने से पहले हमें पढ़ लेने चाहिए कि पोइट क्या था और उसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड, क्योंकि अक्सर पोइट के बारे में पूछ लिया जाता है या फिर पोइम के अंदर भी आपको जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन होती है उसमें पोइट के बारे में पता होना चाहिए। तो W.H. ऑडन जो हैं वो वेस्टर्न ह्यूज ऑडन उनका पूरा नाम है और ये एंग्लो अमेरिकन पोइट हैं। इसके अलावा इनकी पोइट्री जो मशहूर हुई वो इनके स्टाइल की वजह से हुई और इनकी टेक्निक्स की वजह से हुई जो ये पोइट्री में यूज़ करते हैं। जो मोस्टली थीम ये यूज़ करते हैं वो पॉलिटिक्स करते हैं, मोरल्स, लव, रिलीजन, ये चीज़ें इनके पोइम के अंदर बहुत ज़्यादा इन हैं, ये थीम्स पे लिखते हैं। इसके अलावा इनकी टून, फॉर्म और कंटेंट, ये तीनों चीज़ें पोइट्री के मयार पे, क्लासिकल पोइट्री के मयार पे आता है और ये मॉडर्न पोइट हैं। W.H. ऑडन जो हैं ये ट्रेजिक पोइम्स भी लिखते हैं जिसके अंदर वायलेंस और सफरिंग को दिखाया जाता है, लेकिन कोई भी फिजिकल वायलेंस नहीं दिखाया जाता। आम जिंदगी में हम पे होने वाले जुल्म सितम को दिखाया जाता है, लेकिन उसके अंदर फिजिकल वायलेंस यानी कि हाथापाई, हाथों से यूज़ होने वाली कोई भी चीज़ नहीं दिखाई जाती। ये बाय प्रोफेशन एक पोइट हैं, ऑथर हैं, प्ले राइट हैं। इसके अलावा ये 20th सेंचुरी के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर भी हैं। इनको पिट्जर प्राइज़ भी मिला था 1948 के अंदर इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से। अब चलते हैं पोइम की तरफ जिसकी पब्लिकेशन को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ये पोइम पब्लिश हुई है 1934 के अंदर, लेकिन ये पोइम लिखी गई थी 1932 के अंदर। अगर आता है क्वेश्चन के व्हेन वाज द पोइम ओ व्हाट इज़ दैट साउंड रिटन, तो आप लिखेंगे कि 1932। एंड अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ दैट साउंड वाज पब्लिश्ड इन, आप लिखेंगे 1934। इसके अलावा ये पोइम बाय जॉनरा बैलेड है। इस पोइम के जब हम मीनिंग पढ़ते हैं या टाइटल की सिग्निफिकेंस देखने की कोशिश करते हैं तो ये टाइटल W.H. ऑडन ने क्यों रखा, ऑडन ने ये टाइटल क्यों रखा, तो कहा यह जाता है कि उन्होंने वॉर को शो करने के लिए, ऑडन ने जब ये पोइम लिखी थी तो उस टाइम वॉर के सिनेरियो में मौजूद थे, वॉर टाइम पीरियड चल रहा था और वॉर उनके लिए कैजुअलिटी हो गई थी, उनकी डेली लाइफ का हिस्सा हो गई थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये जो टाइटल लिखा था ये ताहयात या उम्र भर की जंगों के लिए लिखा था, कि जब भी कहीं किसी मुल्क में जंग होती है तो वहाँ का यही माहौल होता है। इस पोइम का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये पोइम एक बैलेड है जिसके 9 स्टैंजा मौजूद हैं। इस पोइम के अंदर 9 स्टैंजा हैं और हर स्टैंजा के अंदर 4 लाइनें हैं। 4 लाइनों से हमें पता लगता है कि एक स्टैंजा को हम क्वार्टरेन कह सकते हैं, यानी कि इस पोइम के अंदर कुल 9 क्वार्टरेन्स हैं, यानी कि हर स्टैंजा के अंदर 4 लाइनें हैं। इसके अलावा टिपिकल बैलेड जो होती है उसके अंदर राइमिंग स्कीम होती है ABCB, लेकिन इस पोइम की जो राइमिंग स्कीम है वो है ABAB, यानी कि फर्स्ट लाइन जो है वो थर्ड से राइम कर रही है और जो सेकंड है वो फोर्थ से राइम कर रही है। इसके अलावा इसके अंदर आयम्बिक पेंटामीटर पाया जाता है, आयम्बिक टेट्रामीटर पाया जाता है और आयम्बिक डायामीटर पाया जाता है, यानी कि 3 मीटर्स डिफरेंट लाइंस में यूज़ किए गए हैं। आयम्बिक पेंटा भी किया गया है, पेंटा से मुराद 5 फीट्स, टेट्रा से मुराद 4 फीट्स और डायमीटर से मुराद 2 फीट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। वो जब हम पोइम को पढ़ेंगे तो फिर बताऊंगी। इसके अलावा जो थीम्स इस पोइम के अंदर पाई जाती हैं वो ये है कि थिंग्स मे नॉट बी व्हाट दे सीम्स, जो दिखता है ज़रूरी नहीं वही हो। इसके अंदर मैरिज भी दिखाई गई है, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी दिखाई गई है, वॉर टाइम पीरियड और ह्यूमन नेचर भी दिखाया गया है।
اس پوئم کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہیومن بڑے بڑے دعوے کرنے کے بعد، محبت کے بڑے بڑے دعوے کرنے کے بعد بہت ہی ویک نظر آتا ہے اصلی جب کوئی وقت پڑتا ہے، برا وقت پڑتا ہے تو. اس کے علاوہ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ میرج کتنا اسٹرانگ ریلیشن ہونے کے باوجود کتنا ویک ریلیشن ہے. اس پوئم کی جو ٹون ہے وہ ایکسائٹیڈ ہے. پوئٹ ساری پوئم کے اندر ایکسائٹیڈ رہتا ہے اور سسپینس برقرار رکھتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے اور کچھ نہ کچھ ٹیریبل ہونے والا ہے. اس کے علاوہ سانگ کی بھی فیلنگ آتی ہے اپنی رائمنگ اسکیم کی وجہ سے. اب چلتے ہیں اس کے ٹیکسٹ کی طرف جو کہ بہت ہی ایزی ہے، آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے گا. اس پوئم کے ٹیکسٹ کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ 2 لوگوں کی کنورسیشن ہے. یہ ایک اسپیکر ہے جو کہ ہسبینڈ دکھایا جائے گا کہ وہ اپنی وائف کو تسلیاں دے رہا ہے. یہ وار ٹائم پیریڈ چل رہا ہے اور یہ ماؤنٹینس پہ رہتے ہیں لوگ، سادے سیدھے ولیجرز ہیں اور وہ آپس میں کنورسیشن کر رہے ہیں. اچانک وہاں پہ ٹروپس آ جاتے ہیں، سولجرز آ جاتے ہیں اور وہ فوجی دستوں میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ اپنے پورے کامبیٹس لے کے آتے ہیں. 12 سے 15 سولجرز جو مارچ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے گھر کی طرف. تو ایک ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی بیوی کو تسلی دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، اور بیوی مسلسل پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا ہے. تو بیوی مسلسل پریشان ہو کے اپنے شوہر سے سوال کر رہی ہوتی ہے اور شوہر اس کو تسلی بخش جواب دے رہا ہوتا ہے. اب کس طریقے سے یہ پوئم سٹارٹ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں او واٹ از دیٹ ساؤنڈ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائٹل ہی ہے اور اس کے اندر کوشچن بھی پوچھا جا رہا ہے. او واٹ از دیٹ ساؤنڈ وچ so thrills the air down in the valley drumming only the scarlet soldier there the soldiers coming. اب پہلے 2 لائنز کے اندر بیوی سوال کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ what is that sound اپنے شوہر سے کہ کیا ہے یہ ساؤنڈ جو میرے کانوں کو کھڑا کر رہی ہے، یعنی کہ کانوں کے جو بال ہیں ان کو کھڑا کر رہی ہے، یعنی کہ تھرل کر رہی ہے. یعنی کہ آواز اتنی تیز ہے، اتنی خوفناک ہے کہ جو سن رہی ہے بیوی اس کو پریشانی ہو رہی ہے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے جو کانوں کے بال ہیں وہ بھی تھرل ہو رہے ہیں. وہ کہتی ہے کہ یہ کون سی ساؤنڈ ہے جو میرے کانوں کے اندر تھرل پیدا کر رہی ہے، جو کہ نیچے ویلی کے اندر سے آ رہی ہے. یعنی کہ وہ پہاڑوں پہ رہتے ہیں جہاں نیچے ویلی ہے، اگر ڈاؤن دیکھا جائے وادی ہے، اور وہاں پہ ڈرمنگ کی آواز آ رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرمنگ یہ ریپیٹیشن آف ورڈز ہے جو کہ ہمارے پوئٹ نے یوز کیا ہے. ساتھ وہ ریٹریکٹ کوسچن بھی پوچھ رہا ہے. تو وہ کہتی ہے ڈی سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ کانسوننٹ کی ریپیٹیشن بھی کی ہوئی ہے. وہ کہتی ہے یہ کون سی ساؤنڈ ہے جو ویلی کے نیچے سے آ رہی ہے، ڈرمنگ کی. جب سولجرز کا دستہ جس کے اندر 25 سے 20 سولجر ہیں وہ چلتے ہیں تو ان کے قدموں کی آواز اس طرح آتی ہے، دھم 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 دھم. تو یہ وہ ڈرمنگ ورڈ ہے. اونلی اب ہسبینڈ اس کا جواب دے رہا ہے کہ پریشان مت ہو، اونلی دا اسکارلیٹ سولجر. اسکارلیٹ کا مطلب ہے ریڈ کلر کے سولجرز. یا تو سولجرز کا یونیفارم ریڈ ہے یا پھر وہ دہشت کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے ان کے فیسز اور ہینڈ ریڈ ہو گئے ہیں، کیونکہ اکثر جو وائٹ لوگ ہوتے ہیں وہ غصہ کرتے ہیں تو ان کے ایئرز اور فیس ریڈ ہو جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ سولجرز ہیں. میری بیوی کو کہتے ہیں ڈیئر دا سولجرز آر کمنگ، فوجی آ رہے ہیں اوپر. او واٹ از دیٹ لائٹ آئی سی فلیشنگ سو کلیئر. اب بیوی دوبارہ پوچھتی ہے کہ وہ لائٹ کیا ہے جو مجھے اتنی دور سے چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اوور دا ڈسٹینس برائٹلی جو اتنی دور کھڑے ہونے کے باوجود بھی مجھے ایسی چمک محسوس ہو رہی ہے. جب سلور کلر کی یا مرر کوئی دھوپ میں پڑا ہو اس پہ لائٹ پڑتی ہے تو وہ ایک اچانک سے ریفلیکشن کریٹ کرتی ہے جو آپ بہت دور سے دیکھ سکتے ہیں. وہی چیز جب سولجرز نے یونیفارم پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان پہ بیجز ہوتے ہیں، ان کے ویپنز کے اوپر جو لائٹ پڑ رہی ہے وہ وائف دیکھ رہی ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ کون سی یہ لائٹ ان پہ پڑ رہی ہے جو اتنی فلیشنگ ہے اور اتنی کلیئر ہے اور اتنی دور سے نظر آ رہی ہے. اونلی دا سن آن دیئر ویپن. وہ کہتے ہیں پریشان مت ہو، ان کے ہاتھ میں کوئی ٹارچز نہیں ہے بلکہ یہ سن ہے جو سورج کی روشنی ان کے ویپنز پہ پڑ رہی ہے. ڈیئر یہ وہ لائٹ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے. ایز دا اسٹیپ لائٹلی، جیسے وہ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں تو سورج کی روشنی کبھی پڑتی ہے کبھی نہیں پڑتی اور اس کی وجہ سے ان کے ویپن چمک رہے ہیں. اب بیوی دوبارہ سوال کرتی ہے او وٹ آر دے ڈوئنگ ود آل دیٹ گیئر. وہ اتنے ساز و سامان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. وٹ آر دے ڈوئنگ دس مارننگ. اتنی صبح وہ اتنا لد پد کے، اتنے ویپنس پہن کے، اتنی شیلڈز لے کے، بوٹس پہن کے وہ کیا کر رہے ہیں اتنا ساز و سامان لے کے. شوہر جواب دیتا ہے اونلی دیئر یوزول مینیور ڈیئر اور پرہیپس اے وارننگ. یہ صرف ان کی ڈیلی کی ایکسرسائز. مینوور کا مطلب ہوتا ہے ڈیلی ایکسرسائز جو فوجی کرتے ہیں. تو شوہر کہتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کی ڈیلی کی ایکسرسائز ہے یا پھر کوئی ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے اس وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں. او وائی ہیو دے لیفٹ دا روڈ ڈاؤن دیئر وائی دے آر سڈنلی ویلنگ.
وہ پہلے روڈ پہ چل رہے تھے سولجر، یعنی کہ سیدھی ایک قطار میں چل رہے تھے، اور اب وہ ان کی وادی کی طرف، ان کے گھروں کی طرف سڈنلی ویلنگ کرنا انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے، ٹرن کر لیا ہے، یعنی کہ اس کی وادی کی طرف چڑھنے لگ گئے ہیں اور ان کے گھروں کی طرف چڑھنے لگ گئے ہیں. ویلنگ کا مطلب ہوتا ہے پش کرنا، یہ سرکولر موشن میں آنا. پرہیپس اے چینج ان دیئر آرڈر ڈیئر، وائی آر یو نیلنگ. شوہر اس کو تسلی دیتے ہوئے بیوی کو کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو سکتا ہے ان کی ایکسرسائز آج چینج ہو گئی ہو، ڈفرینٹ ہو گئی ہو ڈیئر، اور تم کیوں جھکے چلی جا رہی ہو. نیلنگ ہوتا ہے بیوی نا خوف سے گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی جا رہی ہے، یعنی کہ اس کے اوسان خطا ہوتے چلے جا رہے ہیں. او ہیونٹ دے اسٹاپ فار ڈاکٹرز کیئر. اس بیوی یہ خیال کرتی ہے کہ سولجرز اگر یہاں پہ آ ہی رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر سے ملنے آ رہے ہوں کیونکہ وہ انجرڈ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تو ڈاکٹر کے گھر پہ بھی نہیں رکے. ہیونٹ دے رین دیئر ہارسز، کہ ابھی بھی انہوں نے اپنے گھوڑوں کو لگام نہیں دی. دیئر ہارسز، اپنے گھوڑوں کو لگام نہیں دی. وائی دے آر نن آف دیم واؤنڈیڈ ڈیئر، نن آف دیز فور. تو شوہر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم وہ ڈاکٹر کے پاس کیوں رکیں گے، ان میں سے کسی پہ بھی کوئی زخم نہیں لگا ہوا، اور نہ ہی ان کے کوئی فورس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو زخمی ہو جس کو وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. آگے بیوی کہتی ہے او اٹ از دا پارسنز دے وانٹ ود وائٹ ہیئر، از اٹ دا پارسن، از اٹ. اب بیوی یہ چاہتی ہے کہ وہ ان کی طرف نہ آئے، تو وہ کہتی ہے کہ یہ جو کلرجی مین سے ہو سکتا ہے ملنے آئے ہو. پارسن کا مطلب ہوتا ہے جیسے فتویٰ دینے والا پادری یا پھر ہندوؤں کا پنڈت. تو وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے پنڈت سے ملنے آئے ہوں جس کے سفید بال ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ پنڈت سے ملنے آئے ہوں گے. تو ہسبینڈ جواب دیتا ہے نو دے آر پاسنگ ہز گیٹ وے ڈیئر وداؤٹ اے وزٹ. وہ اس پارسن کے گھر پہ بھی نہیں رکے بلکہ وہ اس کا گیٹ کراس کر کے ہماری طرف آ رہے ہیں. او اٹ از مسٹ بی دا فارمر ہو لیو سو نیئر، اٹ مسٹ بی دا فارمر سو کننگ سو کننگ. تو بیوی کا فارمر کو کہتی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فارمر سے ملنے آ رہے ہوں جو ہمارے قریب رہتا ہے، تو کیونکہ فارمر ہے بھی کننگ آدمی، برا آدمی ہے. لیکن شوہر جواب دیتا ہے دے ہیو پاس دا فارمر یارڈ آلریڈی ڈیئر اینڈ ناؤ دے آر رننگ. وہ کہتے ہیں کہ فارمر کا گھر بھی انہوں نے کراس کر لیا اور اب وہ ہماری طرف تیزی سے رن کرتے ہوئے آ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. اب پوئم بالکل چینج ہو جاتی ہے. اب جو ہسبینڈ تسلی دے رہا ہوتا ہے بیوی کو کہ تم پریشان نہ ہو، وہ اچانک سے بوریا بستر باندھتا ہے اور بھاگنے کی تیاری کرتا ہے اور اپنی بیوی کو وہیں چھوڑ دیتا ہے. او ویئر آر یو گوئنگ، بیوی سوال کر رہی ہے اپنے شوہر کے سے کہ تم کہاں بھاگ رہے ہو. اسٹے ود می ہیئر، تم میرے ساتھ اسی گھر میں رہو. ویئر دا واؤز یو سوئر ڈیسیونگ، جو تم نے شادی کے وقت میرے سے وعدے کیے تھے اور ویسے محبت میں وعدے کیے ہیں، کیا وہ سب جھوٹ تھا. نو آئی پرومس ٹو لو یو ڈیئر، میں نے وعدہ کیا تھا میں تم سے محبت کروں گا، بس آئی مسٹ بی لیونگ، لیکن مجھے اب جانا ہوگا. او اٹس بروکن دا لاک اینڈ اسپنسٹر دا ڈور. وہ کہتے ہیں کہ دروازے پہ جو لاک تھا وہ اب ٹوٹ چکا ہے اور دروازہ بھی ٹوٹ چکا ہے. او اٹ از دا گیٹ ویئر دے آر ٹرننگ، اور یہ دروازہ ہے جس سے وہ اندر آ رہے ہیں. اب یہ بیوی خوف زدہ کھڑی دیکھ رہی ہے کیونکہ شوہر اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، کیونکہ فوج جو ہے وہ اس کے شوہر کو ہی لینے آئی ہوتی ہے. دیئر بوٹس آر سو ہیوی آن دا فلور. اب بیوی زمین پہ گری ہوئی ہے اور صرف فوجیوں کے بوٹس دیکھ رہی ہے اور ان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے اینڈ دیئر آئیز آر برننگ، اور ان کی آنکھیں اتنی سرخ ہیں کہ وہ جل رہی ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ پوئم سمجھ آ گئی ہوگی. اس کی سمری بھی میں نے یہاں پہ ساتھ دے دی ہے، وہی آپ کو بھی سنائی ہے. اس کے علاوہ انالیسس بھی ساتھ دے دی ہے، وہ بھی آپ کو سنایا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ایسی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتی رہتی ہوں، تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ ایسی ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آئیں تو ضرور سنا کریں. اس سے نالج میں اضافہ ہوتا ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.